السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي وخير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ألا وإن النياحة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما يؤمن به ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات ببرکات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین
ہم سب کے ہادی و رہنما احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل پر عزیزان من برادران ملت، میری معززات مکرمات معقرات اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اور تا حد نگاہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور مجھ سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں تعمیر کعبہ کے وقت جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور فرمائیں، اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم، مختصر تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی نسبت سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس عنوان کا انتخاب کیا، بنی آدم یعنی انسانیت کی تکریم، بنی آدم کی تکریم، میرے بھائیوں انتہائی توجہ طلب گفتگو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی نسبت سے انتہائی انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کما حق ہو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کے شب روز کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، صدر خطبہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورۃ الاسراء 15ویں پارے کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ یقیناً قسم بخدا ہم نے عزت عطا فرمائی بنی آدم کو، اولاد آدم کو علیہ السلام۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں سواریاں مہیا فرمائیں خشکی کے اندر، سمندروں کے اندر۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں برتری عطا فرمائی، انہیں فضیلت بخشی، مقام عطا فرمایا اپنی ہر قسم کی مخلوقات کے اوپر۔ دوسرا مقام عالی شان جس کا تعلق 30ویں پارے اور سورۃ التین کے ساتھ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً قسم بخدا ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ، بڑی خوبصورت شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کی بدعملیوں کی وجہ سے، اس کی بدبختیاں اس پہ مسلط آئیں، ہم نے اسے اسفل سافلین میں ڈال دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں اعمال صالحہ کر کے بہترین کردار پیش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام
انسانیت کو عزت و تکریم سے نواز رہے ہیں۔ یہاں خالق کائنات نے بلا امتیاز، بلا تفریق، اس میں مسلمان بھی شامل، انبیاء کے متبع و مطیع بھی شامل، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے آخری امتی تک ہر شخص شامل ہے۔ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر انسان اس میں شامل ہے۔ حضرات محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر انسان کو عزت سے نوازا، عزتیں عطا فرمائیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرقان حمید کے دوسرے مقام عالی شان میں بیان فرما رہے ہیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو انسان عزت کا طلبگار ہے، عزت کی تمنا کرتا ہے، فللہ العزت جمیعا۔ اور میرے بھائیو، یہ ذہن میں رکھنا، تمام قسم کی عزتیں اللہ کے لیے۔ عزت کسے میسر آئے گی؟ جو عرش والے رب کے قرآن کا، اس کی عزت کرے گا، اس کا اکرام کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی عزتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے دنیا کے اندر انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے، خشکی کے اندر، زمین کے اوپر آنے جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نقل و حرکت کے لیے ہم نے انسان کو سواریاں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں ہمارا شمار فرمایا، ہمیں اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ میرے بھائیو، اگر آج کائنات کے اندر آنے کے بعد ہم اپنی عزت کو عزت نہ سمجھیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تذلیل کریں، میرے بھائیو، وہ میرا اور آپ کا اپنا گناہ ہے، وہ ہماری اپنی کوتاہی، غفلت، سستی ہے۔ یہ بات انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ یہ کہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور اس کے پس منظر، اس کے پس پردہ انتہا اس کی کہاں تک ہوگی، ایک نقطہ آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے عوض میں یہ دیکھنا اللہ رب العالمین نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اگر زمین کے اندر انسان زمین کے اوپر زندگی بسر کرے گا، اسے آنے جانے کے لیے سواریوں کی ضرورت ہوگی، سفر لمبے لمبے پیدل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اس کی طاقت کے لیے اسے کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت۔ اللہ اکبر۔ دیکھنا اللہ نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ ایسے نہیں فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اللہ نے رب العزت نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت اللہ لگائے ہوں گے، اللہ ایک شخص کو پوچھیں گے بلا کر، بہت بڑا عامل ہوگا، بڑے عمل کر کے زندگی بسر کی ہوگی دنیا میں، بھاری اعمال کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے، بتا اب تجھے اعمال کی بدولت تجھے جنت میں بھیجوں یا ایک اپنی نعمت کے بدلے؟ ایک آنکھ اسی کہے گا، یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے۔
مجھے جنت میں بھیج دے، میں نے بڑے اعمال کیے، بڑا مان ہوگا وہاں بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی ایک آنکھ نکال کے، اس کی بائیں آنکھ نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، پلڑے میں اس کے زندگی بھر کے اعمال ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آنکھ والا پلڑا بلندیوں کو چھوئے گا اور نیکیوں والا پلڑا رہ جائے گا، وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پوچھیں گے بتا بھائی اب کیا کرنا ہے؟ کہے گا یا اللہ مجھے اپنی نعمت آنکھ کی وجہ سے جو تو نے مجھے عطا فرمائی، اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت کا حقدار بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اس آنکھ کی نسبت سے، کان کی نسبت سے، جو دل اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ دل، یہ آنکھ، یہ کان جانوروں کے اندر بھی ہیں، یہ نکتہ سمجھیے۔ یہ چند روز قبل ہم نے قربانیاں کی ہیں، جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں چلائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جانور کی گردن پہ چھری چلتی ہے اس کی آنکھیں قدرتی طور پر آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی جان جب نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے اور آہستہ آہستہ کر کے آنکھوں کی طرف ختم ہوتی ہے، وہ بھی انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی نگاہیں بھی آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، یہ پوائنٹ سمجھنا، ذہن نشین فرمانا، انتہائی توجہ کی حامل آج کی گفتگو۔ بھائیو آپ، میں بھی شامل ہوں، پوری کائنات کے اندر لوگ جانوروں کی قربانیاں کر کے گردن کا گوشت بھی بناتے ہیں کھانے کے لیے، مغز اس میں سے نکال دیا، اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا، آپ کو بھی دیا۔ بڑے آرام سے جب بات ہوتی ہے نا، جذبات میں آ کے کہتے ہو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ تیرے اندر دماغ ہے یا نہیں؟ بھائی یہ وہی مغز ہے، یہ وہی دماغ ہے جو اللہ نے جانور کو بھی عطا کیا، مجھے آپ کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں اسی آنکھ، دل، کان کی نسبت سے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ اکبر۔ کہا دل اس کے اندر موجود ہے، سمجھتا نہیں۔ دل جانور کے اندر، اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، چھترا، سب کے اندر موجود ہے۔ اس کا ناتا آپ کاٹتے ہیں اپنے ہاتھ کے ذریعے، چھری اپنے ہاتھ سے چلا کر اس کی رگوں سے خون آپ بہا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے اس کے قاتل آپ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا دل اس کے اندر تھا، وہ ناتا کٹ گیا، دل آپ کے اندر بھی ہے۔ وہ جانور نہیں سمجھتا، دیکھ وہ رہا ہے، چل وہ رہا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اس کو احساس نہیں ہوا، اسے پتہ نہیں چلا۔ آپ کے اندر دل موجود، کہا لا یفقہون بہا، اس کے ساتھ یہ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں موجود ہیں، جانور کی بھی موجود، آپ کی بھی موجود، لا یبصرون بہا، اس کے ساتھ اگر نظر نہیں آتا تو اللہ کا قرآن، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان موجود ہیں، جانور سنتا نہیں ہے، یہ انسان بھی نالائکی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کا قرآن اس کو سنائی دیتا، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین اس کے کانوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، بچوں کو، اور گدھے اور نالائق، تو انسان ہے، گدھا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔
فرمایا یہ جانور کی مانند ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے ابھی بدتر۔ اللہ اکبر، یہ غافل رہا تو اللہ کے قرآن سے رہا، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے غافل رہا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، چند نقطے، چند اشارے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کبھی اللہ فرما رہے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ نے جانور پیدا فرمائے، تم ان سے مختلف قسم کے فائدے اٹھا رہے ہو، تم گرمی بھی ان سے حاصل کرتے ہو، انہیں کھاتے بھی ہو، گوشت بھی کھاتے ہو۔ بھائیو، گدھا، گھوڑا، خچر، یہ سواری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون۔ جانور کچھ ایسے ہیں جن کا گوشت انسان کھاتا ہے، کسی کا دودھ پیتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر، اونٹ، گائے، بکرا، چھترا، دمبا، اس کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں۔ گائے بھینس کا دودھ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں ان کے اندر دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، آپ سے بڑی ہیں، دل آپ سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، کان آپ سے بڑے ہیں، لیکن اللہ نے قوت گویائی جانوروں کو عطا نہیں فرمائی، لیکن انسان تجھے اللہ نے عطا فرمائی، یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قوت بصارت دی، اللہ نے دماغ دیا، عقل فہم تجھے عطا فرمایا۔ یہی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو اللہ نے تجھے برتری عطا فرمائی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی اللہ فرما رہے ہیں يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اللہ کھیتیاں تمہارے لیے اگا رہا ہے اس زمین سے، اسی مٹی سے جس سے آپ کو پیدا فرمایا۔ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اللہ کھجورے، انگور تمہارے لیے، بہت سی نعمتیں اللہ نے رکھی۔ میرے بھائیوں، گھاس تو جانور بھی کھا رہا ہے، اللہ کی نعمتیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن انسان تیرے اور جانور کے نعمتیں استعمال کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تجھے اللہ نے اپنا تابع بنایا، صرف کائنات کے اندر تمام مخلوقات کو تیرا متبع بنا دیا۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کی مہار پکڑ کے اس کو لے جاتا ہے بڑے آرام سے۔ گائے، بھینس، بڑے بڑے جسیم جانور، یہ چھوٹا سا بچہ اس کی رسی پکڑ کر بڑے آرام سے اس کو لے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گردن اس کی تو بہت بڑی ہے، دماغ بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے، مغز اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے دماغ کو، اپنے عقل و فہم کو تیز کرنے کے لیے اسی گائے، اونٹ، بکرے، چھترے کا، دمبے کا مغز آپ استعمال کرتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، انسان ذرا دیکھنا اللہ نے تجھے عزتیں کیسے عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ جانور اللہ نے کھال اس کے اوپر عطا کی، اسے چھترے کی کھال کے اوپر اللہ نے اون سجا دی۔ انسان، یہ کھال تو اللہ نے تجھے بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھنا، یہ کمپیریزن کریے کہ جانور اور آپ میں، میرے اور آپ میں فرق کہاں ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت کیسے کیسے عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا، اللہ نے آسمان سے لباس بھی ساتھ دے دیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ۔ ہم نے آسمان سے یہ لباس اتارا، آپ کو پہنایا، یواری سوآتکم وریشا، آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اسے چھپانے کے لیے، اور وریشا،
مزید آپ کی زیب و زینت کے لیے ہم نے کچھ لباس اتار دیے آسمان سے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ مختلف قسم کے لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی والا لباس، ذَلِكَ خیر، یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے منفرد، سب سے بہترین۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ اکبر کہ لباس التقویٰ سے مراد ایمان، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ پہ یقین کامل۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے انسان کو، بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی آزمائش میں، کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ایک دوسرے کے سامنے انہیں برہنہ کر کے کھڑا کر دے۔ یہ شیطان کی طرف سے یہ بے حیائی والا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اور میرے بھائیو، بات لباس کی آئی، لباس ہمیں ایسا استعمال کرنے کا حکم ہے جس سے انسان کا سطر ڈھانپ دیا جائے۔ لیکن آج مسلمان، بڑے افسوس کی بات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا، اتنا اس کا اکرام کیا، اتنا اس کا احترام کیا کہ اس کو لباس بھی عطا فرما دیا۔ لیکن آج بات وہی ہے کہ جو انسان عزت سنبھال لی، جس نے سنبھال لی، جو عزت سنبھال نہ سکا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیو، آج لباس، نوجوان کعبہ کے رب کی قسم دیکھ کے حیرت ہوتی ہے۔ ہم نے سمجھا صرف پردہ عورتوں کو، بیٹیوں کو، ان کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، مردوں کے لیے ہے۔ یکساں حکم اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے۔ لباس، سطر جس طرح عورت کا ہے اسی طرح مرد کا بھی ہے۔ آج یہ گھٹنوں تک، اللہ اکبر، یہ ٹراؤزر، یہ نکرے پہن کر یہ نوجوان طبقہ باہر نکلتا ہے۔ بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، کہا یہ گھٹنوں سے نیچے، تیرا سطر ہے گھٹنوں سے نیچے تک، الی نصف الساق، نصف پنڈلی سے اوپر تک تو کم از کم کپڑا ضرور ہونا چاہیے۔ شلوار، چادر، تہمت کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الی نصف الساق، نصف پنڈلی تک۔ آج ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں ایسا لباس استعمال کرتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ بھائیو اور نوجوانوں، بزرگوں، اپنی بہنوں، بیٹیوں کو گھروں سے باہر جانے سے پہلے ذرا دیکھا کرے وہ کن حالات میں، کن انداز میں گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا، یہ اپنی تذلیل خود کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا دوست، ان کا ساتھی بنا دیا جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے لباس بھی دیا، جانور کو لباس نہیں پہنایا، کھال اس کو دی ہے، کھال یہ چمڑی یہ میرے اور آپ کے اوپر بھی ہے۔ اللہ نے انسان کی عزت کی ہے، انسان کی پیدائش کا وقت آیا، پردے میں اس کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جو نقطہ، جو پوائنٹ آپ کے زیر نظر کرنا چاہتا ہوں، ذرا یہ توجہ فرمانا، اللہ آپ کا میرا کتنا حیا کر رہا ہے۔ ہم اللہ کی کتنی قدر کر رہے ہیں، پھر وہ خود ہی کہہ دیتا ہے ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ کہا انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔
اللہ اکبر، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑی قدر والے، بڑی طاقت والے، اللہ بڑی حکمت والا ہے، اللہ بڑا زبردست ہے، وہ غالب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہا میں نے تیری اتنی عزتیں کی ہیں، تیری پیدائش، تیری زندگی کو میں نے پردے میں رکھا، جانوروں کے بچے سرے بازار اللہ پیدا فرما رہا ہے، کہا تیرے لیے میں نے شرم اور حیا کو قائم کیا۔ اللہ اکبر، لباس تیرے لیے اتارا، جانور کا بچہ پیدا ہوا، کچھ دیر کے بعد وہ اسی حالت میں چلنا پھرنا شروع ہوا، تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تجھے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد فوراً تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے لباس کا بندوبست فرما دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور جانوروں کو ذبح کرتے ہو، خون ان کے گردنوں سے نکالتے ہو، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ یہ میں نے اپنے عید الاضحیٰ کے خطبے میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا جانور کی گردن سے خون کا قطرہ بعد میں نکلتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے پہلے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں۔ اللہ کی حدود کو پامال کرنا یہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ملنی اس کی، یہ صغائر ہیں۔ اور یہ ذہن میں بھی رکھیے، صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ ایک مرتبہ، دو، تین، چار مرتبہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب یہ چھوٹا گناہ بار بار ہوتا ہے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بھائیو، ہماری موت کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے میری تیری موت کو پردے میں رکھا، جانور کی گردن پہ چھری چلائی، خون نکال دیا سارا۔ اللہ اکبر، تیری موت آئی، تیری موت پردے میں، اس کی ٹانگیں تو خود پکڑ رہا ہے، تیرے ہاتھوں میں وہ کانپ بھی رہا ہے، جان بھی جا رہی ہے، لیکن تیری تسکین کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو نے صرف یہ سمجھا قربانی کر لی، گوشت کھا لیا، کھال فلاں کو دے دی، معاملہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جانور کی کھال اتارتے ہوئے ذرا اپنے آپ کی طرف بھی نظر رکھنا، تیری بھی موت آنی ہے، تیری موت بھی آنی ہے۔ اگر تیرے اندر تقویٰ نہ آیا، جو قربانی کا مقصد تھا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں نہ تیری قربانی کا گوشت نہ خون گیا، تیرا تقویٰ تیرے دل کا صرف اللہ تک پہنچا۔ اور تو جب تیری موت آنی ہے تو انہیں سارے کا سارا اللہ کے پاس جانا ہے۔ یاد رکھیں گے، جانور جس کی گردن میں چھری چلا رہا ہے، خون اپنے سامنے بہا رہا ہے، بجائے اسے لباس سے بے تن کرنے کے اس کی کھال بھی اتار رہا ہے جو اللہ نے اس پہ سجائی تھی۔ اللہ اکبر۔ گوشت تو اپنی خوراک بنا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات تیرے ساتھ بھی ہونے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ یہ معاملے، یہ تجھے سبق دکھا رہا ہوں۔ مسلمان، تیرا آئینہ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ المؤمن للمؤمن کالمرآۃ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا گوشت کھا لیا، کل قیامت کو اللہ نے سوال کرنا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو نعمت اللہ نے تجھے دنیا میں عطا فرمائی، اللہ سوال کرے گا، ضرور بالضرور پوچھے گا۔ اور تجھے جب قبر میں اللہ اکبر مرنے کے بعد دنیا میں آیا، لباس دیا، تیری موت واقع ہو گئی، کہا اس کو غسل دو، اللہ اکبر، اس کو ایک مرتبہ خود نہلا دو۔ غسل دینے کے بعد سفید 2 3 4 چادروں میں سے کفن پہنا دو، لباس زیب تن کروا دو، تجھے قبر میں اتار دیا۔ اگر تو نیک ہے، متقی، پرہیزگار، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے،
البسوہ من الجنہ، جنتی لباس بھی پہنا دو، افرشوا لہ من الجنہ، جنتی بستر بھی بچھا دو۔ لیکن یاد رکھی تیرے جسم کو قبر کے اندر کیڑے کھائیں گے، درند پرند کھائیں گے، یہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک تو بنے گا، تیرا وجود بنے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی، جس جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس کی جان تو نے اپنے ہاتھ سے نکالی، اللہ اکبر، سرے بدار ویڈیو بنا کے لوگوں کو فیس بک واٹس ایپ پہ سینڈ کر رہا ہے، تیرے لیے وہ جان کھیل تماشا بن گئی۔ اللہ اکبر، تیری جان نکلی، اللہ نے پردے میں رکھا، تیری اللہ نے عزتیں پھر بھی فرما دی، لیکن اس جانور کا گوشت تو نے کھایا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تیرا جسم جس نے کھا لینا، اللہ نے ان سے حساب نہیں لینا، اللہ نے ان سے نہیں پوچھنا، لیکن تجھے قیامت کو پھر اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، یہ موضوع بڑا لمبا بڑا طویل موضوع ہے، لیکن صرف یہ ذہن میں رکھیے، قربانی کے جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا تھا صرف آپ کو یہ باتیں بتا کر کہ اللہ نے آپ کے لیے جانور پیدا فرمائے، گدھا، خچر، گھوڑا، آپ کا سامان ادھر ادھر لے جانے کے لیے، اور سمندر کے اندر بحری جہاز، کشتیاں، اور فضائی سفر کرنے کے لیے اللہ نے، اللہ اکبر، جہاز، ایئر لائن اللہ نے تیرے لیے تیار فرما دی، لیکن تیری جان بھی جانی ہے، اور ایک جان تو، کئی جانیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں لے رہا ہے، تیری جان ایک ہی مرتبہ جانی ہے، ذرا اس کی فکر کر لے۔ اللہ مجھے تجھے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بھائیو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بھی پیغام دیا، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، بات پھر وہی ہے، کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا بڑی آسان، کسی کی گردن پہ چھری چلانا بڑا آسان، لیکن اپنے دل پہ چھری چلانا یہ بہت مشکل ہے۔ بھائیو یاد رکھنا، یہ قربانیاں ہم نے سمجھ لیا شاید ہماری قربانیاں فوراً قبول ہو گئیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنی زندگی کے اندر پورے سال کے اندر جو 12 مہینے ہیں، وہ 12 مہینے کا ایک دن ہے 10 ذی الحجہ، جس دن ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی قربانی سال کے بعد ہمیں یاد رہتی ہے، جو سال بھر روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کا فرمان، وہ اپنے دل کی قربانی ہم پیش نہیں کر رہے، ہم اپنے خطبات، اپنے جمعے اللہ کی قسم ضائع کر رہے ہیں۔ میری عادت ہے، میں سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد، اذان ختم ہو جائے، اذان شروع ہو جائے، خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائیو، 1 بج چکا، 12:45 ہمارا جمعے کا آغاز کا ٹائم ہے، لیکن 1 بجے تک مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے دیکھ کے، روٹین کے مطابق ماشاءاللہ احباب گرامی اپنے گھروں میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے جمعہ، خیر ہے، 1:30 بجے نماز کھڑی ہونی ہے، کوئی بات نہیں، 5-10 منٹ اوپر چلے جائیں نا، پھر سب کی جان پہ بن جاتی ہے، وہ 10 منٹ اوپر چلے گئے۔ بھائیو مجھے احساس ہے، میں 1:30 بجے کا اعلان بار بار کر چکا ہوں، آپ سے التماس ہے، خدا را اللہ کی قسم یہ دیواروں کو نہیں سنانا، یہ خطبہ جمعہ میری آپ کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھیے، اپنے دل پہ چھری چلائیے، دل کو سمجھائیے، شیطان کو پیچھے ہٹائیے۔ یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ ملازمت اللہ کی قسم دنیا پہ رہ جانی ہے،
میں تو اس بات کا قائل ہوں اگر میری نوکری میرے رب کے قرآن کے مقابلے میں رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے، اللہ کی قسم اپنی نوکری کو اس وقت ریزائن کر دوں گا۔ میری بات ہو چکی ہے ایک دفعہ میں اپنے اسکول کے اندر، خدا را اللہ کی قسم آپ سے التجا ہے اپنے جمعے نہ ضائع کریں۔ روٹین کے مطابق جمعے ضائع ہو رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 1 2 3 جمعے مسلسل ضائع کر لیتا ہے، نہیں ادا کرتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما ہوا منافق، وہ شخص منافق ہے جو مسلسل اپنے جمعے ضائع کر رہا ہے۔ خدا را اللہ سے توفیق مانگیے، میں بھی دعا گو ہوں آپ کے لیے، آپ بھی دعائیں کریں، اللہ ہمیں جمعہ بر وقت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے جمعے محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں، قرآن پہ عمل ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پہ عمل ہو جائے، میری آپ کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک وعافہم بفضلک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔